تو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پاکستان کے 3 گورنر جنرلز آفٹر دا ڈیتھ آف قائد اعظم محمد علی جناح، خواجہ ناظم الدین، ملک غلام محمد اور اسکندر مرزا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے سیکنڈ گورنر جنرل یا دوسرے ورڈز میں ہم پریزیڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، خواجہ ناظم الدین بنے۔ تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا تھا، اور پچھلی ویڈیو میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے لائف کے بعد یعنی کہ ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ ڈرافٹ ہوا تھا۔ تو 12 مارچ 1949 کو پاکستان کا اپنا کانسٹیٹیوشن آیا تھا، اور اس سے پہلے 1948 اور باقی جو 1949 کے منتھس تھے ان سارا ٹائم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے انڈر جو ہے پاکستان وہ رن کر رہا تھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی لائف میں ہی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اسٹیبلش کر دی تھی۔ پھر خواجہ ناظم الدین نے اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے 25 ممبرز کا ایک گروپ بنایا جس کو بیسک پرنسپل کمیٹی کا نام دیا، اور اس کا کام یہی تھا کہ انہوں نے پاکستان کا ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنانا تھا۔ تو اس بیسک پرنسپل کمیٹی جس کے 25 ممبرز تھے اس نے 12 مارچ 1949 کو ایک پاکستان کا نیا کانسٹیٹیوشن پریزنٹ کیا جس کو انہوں نے نام دیا آبجیکٹیو ریزولوشن۔ تو آبجیکٹیو ریزولوشن کے جو پوائنٹس تھے اس میں سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہوگی، یعنی کہ ادھر ڈیموکریسی کو فالو کیا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ ہوگی، کوئی بھی پاورفل بندہ یا ایلیٹ کلاس کا بندہ جوڈیشری کو کنٹرول نہیں کرے گا، بالکل ہی جو ہے جوڈیشری وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس پر فوکس کیا جائے گا، مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہوگی اور اسلامک پریکٹس بھی ہوگی۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان میں بائی کیمرل پارلیمنٹ ہوگی، یعنی کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس والا سسٹم ہوگا، جس میں ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کی ایکول سیٹس ہوں گی۔ کانسٹیٹیوشن میں اردو کو بھی ایز اے نیشنل لینگویج آف پاکستان ڈکلیئر کر دیا تھا۔ ایسٹ پاکستان نے اس کانسٹیٹیوشن کو اپوز کیا کیونکہ ایسٹ پاکستان کو اپنی سیٹس جو بائی کیمرل پارلیمنٹ میں چاہیے تھی وہ اپنے پاپولیشن سائز کے حساب سے چاہیے تھی، اور پاپولیشن سائز ایسٹ پاکستان کا ویسٹ پاکستان سے زیادہ تھا، یعنی کہ انہیں زیادہ سیٹس چاہیے تھی پارلیمنٹس میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات پر بھی خوش نہیں تھے کہ اردو جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل لینگویج ہو، اور وہ چاہتے تھے کہ بنگالی اور اردو دونوں ہی پاکستان کی نیشنل لینگویج ہونی چاہیے۔ دوسری طرف علماء جو تھے، ریلیجیس اسکالرز، انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا کیونکہ انہوں نے کہا یہ انسفیشینٹلی اسلامک ہے، اور وہ شریعہ لاء کو امپوز کروانا چاہتے تھے پاکستان، یعنی کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور اس کی وورتھ سٹولن چیز کی وورتھ ایک فکسڈ اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو اس کے ہاتھ کٹنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ایڈلٹری کرتا ہے تو اس کو رجم کی سزا دینی چاہیے، یعنی کہ سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ آبجیکٹیو ریزولوشن میں سینٹرل گورنمنٹ یعنی کہ گورنر جنرلز اور پرائم منسٹرز وغیرہ کو بھی زیادہ پاور دی گئی تھی ایز کمپیئر ٹو پروونشل منسٹرز، اسی لیے پروونشل منسٹرز اور پروونشل لیول پولیٹیشنز نے اس چیز کو اپوز کیا تھا، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی مور آٹونومی ایٹ پروونشل لیول۔ تو بائی میکنگ آف کانسٹیٹیوشن ان دا ٹائم آف خواجہ ناظم الدین ہم نے پڑھ لیا ہے، ابھی ہم پروڈا کے بارے میں۔ پروڈا کی فل فارم ہے پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیوز آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ۔ یہ بھی لیاقت علی اور خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ کے ٹائم میں پاس ہوا تھا، اور ان لوگوں نے ہی پاس کروایا تھا 1949۔ It was aimed to stop corruption and according to this any politician found guilty of corruption would be disqualified from politics for a special time period۔ لیکن پھر وہی بات یہاں پر آ گئی کہ جو ایلیٹ رولرز اور پولیٹیشنز تھے اس نے اس ایکٹ کو ایز اے ڈیوائس یوز کیا اپنے اپوزیشن کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے۔ اپنی اپوزیشن پارٹی کو ایکیوز کر دیتے تھے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، اور ان کو پولیٹکس اور الیکشنز وغیرہ میں سے ڈسکوالیفائی کروا دیتے، اور اس کو 1954 میں ملک غلام محمد نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا جو کہ 3rd گورنر جنرل تھا پاکستان کا۔ اب لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین کے پیریڈ میں ایک اور جو میجر ایونٹ ہوا تھا وہ تھا مائنورٹیز پیکٹ، جسے ہم لیاقت نہرو پیکٹ بھی کہتے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس بھی بہت زیادہ ریفیوجیز تھے جو کہ انڈیا سے پاکستان آئے تھے، اور انڈیا کے پاس بھی بہت زیادہ تھے جو کہ پاکستان سے انڈیا مائگریٹ کر گئے تھے، اور دونوں کنٹریز کو اس کی وجہ سے کافی زیادہ اکانومیکل ڈیمیج بھی ہو رہا تھا۔ اسی لیے لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا اور نہرو جو کہ انڈیا کا پرائم منسٹر تھا، انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کی جسے ہم لیاقت نہرو پیکٹ یا مائنورٹیز پیکٹ کہتے ہیں۔ It was signed to stop movement of minorities through India and Pakistan border۔ اس پیکٹ میں یہ ایگری کیا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں رہنے والی مائنورٹیز کو کمپلیٹ پروٹیکشن اور ریلیجیس لبرٹی جو ہے وہ گرانٹ کی جائے گی۔ اور یہاں پر مزے کی بات یہ کہ مائنورٹیز kept migrating as they didn't trust any such statement of government۔ مائنورٹیز کو اپنی کنٹریز کے گورنمنٹ پر بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے وہ مائگریٹ کرتے رہے۔ تو ابھی ہم پڑھتے ہیں راول پنڈی کانسپیریسی کے بارے میں جو کہ 1951 میں ہوئی تھی، اور آرمی نے اس کانسپیریسی میں لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ وہ ٹائم آ گیا تھا کہ جب پاکستان کے موسٹلی جو
آفیسرز تھے وہ پاکستانی تھے، اور ریسنٹلی جنوری 1951 میں جنرل گریسی جو کہ برٹشر تھا اس کو ریپلیس کر دیا گیا تھا جنرل ایوب خان کے ساتھ۔ کچھ آرمی آفیسرز تھے جو کہ ان ہیپی تھے خواجہ ناظم الدین اور لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کے ساتھ، اسی لیے انہوں نے ایک کوپ پلاٹ کی ٹو اوور تھرو دا گورنمنٹ آف خواجہ ناظم الدین اینڈ لیاقت علی خان۔ 1951 میں ہی جنرل ایوب خان نے راولپنڈی کانسپریسی کیس کو انکاؤنٹر کر دیا تھا، اور یہ جو تھے لوگ جنہوں نے یہ کانسپریسی آرگنائز کی تھی ان کو اریسٹ کر دیا گیا تھا، ٹرائل کر دیا گیا تھا اور ان پریزن کر دیا گیا تھا۔ اس کانسپریسی میں آرمی کے سینئر میجر جنرلز بھی انکلوڈڈ تھے، جیسے کہ میجر جنرل اکبر خان اور 14 اور بھی تھے اس جیسے۔ تو بھائی دا انکاؤنٹر آف دس کوپ ریویلڈ دا انوالومنٹ آف آرمی ان پالیٹکس وچ جناح اپوزڈ۔ تو بھائی یہ جو کانسپریسی تھی یہ انکاؤنٹر تو کر دی گئی تھی لیکن پھر بھی آن 16 اکتوبر 1951 لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی تھی اور اس کو مار دیا گیا تھا، اور یہ راولپنڈی میں ہوا تھا۔ تو لیاقت علی خان کی ڈیتھ کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کا سیکنڈ پرائم منسٹر بن گیا تھا، اور ملک غلام محمد پاکستان کا تھرڈ گورنر جنرل بن گیا تھا، اور اسی لیے ابھی ہم تھرڈ گورنر جنرل ملک غلام محمد کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ملک غلام محمد جو تھا وہ پاکستان کا فارمر فائنانس منسٹر تھا، اور لیاقت علی خان کی ڈیتھ کے بعد اس نے فورس کیا خواجہ ناظم الدین کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے، اور کس پوسٹ پر؟ پرائم منسٹر کی پوسٹ پر سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے، اور خود وہ پاکستان کا تھرڈ گورنر جنرل بن گیا۔ تو جیسا کہ ملک غلام محمد ارلیئر پاکستان کا فائنانس منسٹر تھا، اسی لیے اس نے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کی اکانومی گرو کرنے میں جب وہ تھرڈ گورنر جنرل بن گیا پاکستان کا۔ تو ملک غلام محمد نے ایک پلاننگ کمیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا، اور اس کمیشن نے ایک 6 to 5 year پلان انٹروڈیوس کروایا تھا فار اکانومک گروتھ آف پاکستان، جس میں ایگریکلچرل، انڈسٹریل، پاور اور ٹرانسپورٹ سیکٹرز میں جو ہے پروگریس لانے کی اس نے پلاننگ کی تھی، اس جو کمیشن ہے اس نے۔ تو بھائی ورلڈ کی 70% جو جوٹ ہے وہ ایسٹ پاکستان میں یعنی کہ بنگلہ دیش میں گرو ہوتی تھی، لیکن بنگلہ دیش میں کوئی جوٹ پروسیسنگ مل ہی نہیں تھا جو کہ اس کو ایک یوزفل پروڈکٹ میں بنا سکتا اور ایکسپورٹ کر۔ تو یہ ملک غلام محمد ہی تھا جس کے پیریڈ میں فرسٹ جوٹ مل اسٹیبلش ہوئی تھی ایسٹ پاکستان میں، اور ساتھ ہی ساتھ سوئی بلوچستان میں گیس بھی ڈسکور ہوئی تھی اسی کے پیریڈ میں۔ ساتھ ہی ساتھ را کاٹن اور جوٹ اور ان کے پروڈکٹس بھی پاکستان جو ہے ایکسپورٹ کرتا تھا ملک غلام محمد کے ٹائم میں، اور ابھی تک کرتا ہے، اور یہی جو ہے وہ پاکستان کی ایک میجر ایکسپورٹ ہے۔ تو ملک غلام محمد کے ٹائم پیریڈ میں پاکستان کا جو پازیٹیو بیلنس آف پیمنٹ کا میگنیچیوڈ تھا وہ کافی زبردست تھا۔ However, during the same period from 1951 till 1953 there was a severe drought in East and West Pakistan that led into violence against government. لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور چلا اٹھے گورنمنٹ کے اگینسٹ کہ بھائی کھانا دو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم ملک غلام محمد کے لیے یہ تھی کہ جو ہماری ریلیجیس پارٹیز ہیں پاکستان کی، انہوں نے ایک اینٹی قادیانی موومنٹ لانچ کیا تھا۔ اس موومنٹ کی وجہ سے کافی زیادہ وائلنس ہوا تھا پاکستان میں، اور ہماری جو ریلیجیس پارٹیز ہیں انہوں نے گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جو قادیانیز ہیں ان کو ملک سے کک آؤٹ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو منسٹرز ہیں پاکستان کے جو کہ قادیانی ہیں ان کو بھی ہٹایا جائے اور ڈسپوز کیا جائے، جیسے کہ ظفر اللہ خان جو کہ پاکستان کے فارن منسٹر تھے، وہ بھی قادیانی تھے۔ سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان خواجہ ناظم الدین was unsuccessful in solving these problems, so he was replaced with محمد علی بوگرا by ملک غلام محمد in 1953۔ اور ملک غلام محمد اور محمد علی بوگرا انہی کی گورنمنٹ میں پاکستان نے سینٹو بھی جوائن کیا تھا، CENTO، اور اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جو کہ وار الائنس ہوتی ہے۔ محمد علی بوگرا نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پر بھی ورک کیا تھا، اس نے پاکستان کا ایک نیا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا تھا اور یہ ریڈی تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان 1954۔ ابھی جو زیادہ پاورز تھی وہ گورنر جنرلز کے پاس ہوتی تھی، اسی لیے محمد علی بوگرا یہ چاہتا تھا کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کے پاس زیادہ پاور ہونی چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹیو ہیڈ ہونا چاہیے اسٹیٹ کا، کیونکہ وہ خود بھی ایک پرائم منسٹر تھے پاکستان کے۔ اسی لیے ملک غلام محمد کی ایبسنس میں محمد علی بوگرا نے جو کانسٹیٹیوشن لکھا تھا اس میں ایک ایسا کلاز ڈال دیا تھا، ایسی اسٹیٹمنٹ ڈال دی تھی جو کہ گورنر جنرلز کی پاور کو ریسٹرکٹ کر رہا تھا اور پرائم منسٹر کو ایز این ایگزیکیوٹیو ہیڈ بنا رہا تھا اسٹیٹ کا۔ اور وہ جو چند اسٹیٹمنٹس تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ گورنر جنرل شوڈ ایکٹ آن دا ایڈوائس آف ہز منسٹرز، یعنی کہ پرائم منسٹرز، فارن منسٹرز، یہ سارے منسٹرز۔
محمد علی بوگرا نے اسی کانسٹیٹیوشن میں جو پروڈا ہے اس کو بھی ایبولش کر دیا تھا، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ ملک غلام محمد اس کو محمد علی بوگرا کے اگینسٹ یوز کر سکتا ہے اور ان کو نااہل یعنی کہ ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے۔ تو بھائی پھر بھی ملک غلام محمد کو جب اس ساری سچویشن کا پتہ چلا تو اس نے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو کر دیا تاکہ جو نیا کانسٹیٹیوشن بنا ہے وہ کائنڈ آف ختم ہو جائے، اور جو محمد علی بوگرا ہے اس کو ابراڈ یعنی کہ باہر کے ملک بھیج دیا۔ پھر آگے جا کے 1955 میں ملک غلام محمد نے ایک نئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الیکٹ کی اور اسٹیبلش کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تک اور اسی دوران یہ بیچارہ سیریسلی سک ہو گیا تھا اور اس کو فورس کر دیا گیا تھا کہ وہ ریزائن کر دے اپنی گورنر جنرل کی پوسٹ۔ اسکندر مرزا جو کہ ایک ریٹائرڈ ملٹری جنرل تھا، اس نے اس کو فورس کیا تھا کہ وہ ریزائن کر دے، اور جب اس نے ریزائن کر دیا تو اسکندر مرزا خود پاکستان کا 4تھ گورنر جنرل بن گیا۔ جب اسکندر مرزا 4تھ گورنر جنرل بن گیا پاکستان کا، اس نے محمد علی بوگرا کو ریپلیس کر دیا چودھری محمد علی سے اور اپنی مرضی کا پرائم منسٹر بٹھا دیا جو کہ تھا چودھری محمد علی۔ جو نیو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اسٹیبلش کی تھی ملک غلام محمد نے، اس کے ممبرز کو اسکندر مرزا نے اسٹرکٹ آرڈرز دیے کہ بھائی جیسا میں کہتا ہوں بالکل اسی جیسا آپ نے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز میرے اگینسٹ یا میری پاورز کے اگینسٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو نیا کانسٹیٹیوشن جو کہ سکندر مرزا اور چودھری محمد علی کی گورنمنٹ میں بنا تھا، اس کو فیمسلی کہا جاتا ہے دا 1956 کانسٹیٹیوشن۔ ساتھ ہی ساتھ اس کانسٹیٹیوشن میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں کو پارلیمنٹس وغیرہ میں ایکول سیٹس گرانٹ کی گئی تھی، اور یہ سارا ایک بہت ہی زیادہ ان پاپولر اور ان ڈیموکریٹک 1 یونٹ اسکیم کے تحت کیا گیا تھا۔ یہ 1 یونٹ اسکیم ایک جیو پولیٹیکل اسکیم تھی جس میں ویسٹ پاکستان کے سارے پروونسز یعنی کہ پنجاب، سندھ، یہ سارے پروونسز ان سب کو ایک سنگل اور ہومولوگس پروونس بنا دیا گیا تھا، اور جو ویسٹ پاکستانیز کہتے تھے کہ بھائی ہماری جو لینڈ ہے وہ بھی زیادہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا پاپولیشن ہے ہمارے پروونس کا وہ بھی زیادہ ہے، اسی لیے ہمیں جو پارلیمنٹس ہیں ادھر سیٹس بھی اپنی پاپولیشن کے حساب سے ملنی چاہیے۔ اور جب یہ سارے جو ویسٹ پاکستان کے پروونسز تھے ان کو جوائن کر دیا گیا اور ایک سنگل پروونس بنا دیا گیا، تو یہ کائنڈ آف انہوں نے ویسٹ پاکستانیز کو ایسٹ پاکستانیز کو بتایا کہ بھائی ابھی یہ ایک پروونس بن گیا ہے جو کہ آپ کے پروونس سے زیادہ بڑا ہے، تو اسی لیے ابھی اصولاً تو جو ویسٹ پاکستان ہے اس کے پاس زیادہ سیٹس ہونی چاہیے، لیکن نہیں، ہم دونوں آپ کے پروونس کو بھی اور ویسٹ پاکستان کو بھی ایکول سیٹس دے رہے ہیں۔ اور اس کانسٹیٹیوشن میں زیادہ پاور پریزیڈنٹ یعنی کہ گورنر جنرل کو ہی دی گئی تھی، جیسا کہ سکندر مرزا نے اسٹرکٹلی چودھری محمد علی کو کہا تھا، اور پریزیڈنٹ یعنی کہ گورنر جنرل کو یہ پاور دی گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے چوز بھی کر سکتا ہے اور پرائم منسٹرز کو ڈسمس بھی کر سکتا ہے۔ سکندر مرزا نے پاکستان کو ماڈرنائز کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیے تھے، جیسے کہ اس نے انڈسٹریز اسٹیبلش کی تھی، رورل ڈیولپمنٹ بھی کی تھی، ساتھ ہی ساتھ کراچی کا جو ایئرپورٹ ہے اسے کمپلیٹ کروایا تھا، اور ریلویز وغیرہ جو ہیں ان کی ایکسپینشن کی تھی، اور ٹیلی کمیونیکیشن کی بھی ایکسپینشن کی تھی۔ تو یار لیٹر کیا ہوا تھا کہ جو سکندر مرزا تھا اس کو ایوب خان نے ریپلیس کر دیا تھا، اور اس کی جو وجہ تھی سب سے پہلے یہ تھی کہ جو 1 یونٹ اسکیم تھی وہ کافی ان ڈیموکریٹک تھی، اور اس اسکیم نے سکندر مرزا کو کافی زیادہ ان پاپولر کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ریلیشنز جو ہے وہ پرائم منسٹرز کے ساتھ اچھے نہیں کر پایا۔ اس نے اپنے ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان کے ٹائم پیریڈ میں کافی زیادہ پرائم منسٹرز ریپلیس کیے تھے۔ چودھری محمد علی کو ریپلیس کیا تھا حسین شہید سے، اور حسین شہید کو چندری گڑھ سے ریپلیس کیا تھا، اور چندری گڑھ کو اینڈ میں فیروز خان نور سے ریپلیس کیا تھا۔ تو یہی اس کی حرکات تھی جن کی وجہ سے یہ کافی زیادہ انفیمس ہو گیا تھا پبلک میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو سارے پولیٹیشنز تھے، میجر پولیٹیشنز بھی، وہ سکندر مرزا کے کمپلیٹلی اپوزیشن میں آ گئے۔ اسی لیے سکندر مرزا اس بڑی اپوزیشن کو ہینڈل نہ کر پایا اور ملٹری کی طرف مڑ گیا، اور اس نے فرسٹ مارشل لا لگایا پاکستان میں 1958 میں۔ تو اصل میں ہوا کیا تھا، وہ یہ تھا کہ حسین شہید گیو ویری ٹف ٹائم ٹو مرزا بائی یونائٹنگ the major political leaders of Punjab and Bengal against him. He challenged Mirza to hold a vote in the assembly to test his popularity. Mirza feared a defeat and therefore decided to declare martial law on 7th October 1958. اور مزے کی بات یہ سکندر مرزا نے ایوب خان کو اپنا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا تھا، اور بعد میں اسی ایوب خان نے اس کو ٹاپل ڈاؤن کر کے خود جو ہے نا وہ پاکستان کا 5th گورنر جنرل بن گیا۔ تو ایوب خان نے دیکھا کہ بھائی نہ پبلک سکندر مرزا سے خوش ہے نہ ہی پولیٹیشینز، تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سکندر مرزا کو ٹاپل ڈاؤن کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ فورسبلی جو ہے اپنی سیٹ پر ایز دا گورنر جنرل آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے، اور اسی لیے ایوب خان نے اس کو ٹاپل ڈاؤن کر دیا اور خود
دا 5th گورنر جنرل آف پاکستان بن گیا۔ تو بھائی ابھی کوشچنس کی طرف آ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے 4 مارک والے کوشچنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا تو آ سکتا ہے 4 مارک کا کہ وٹ واز دا آبجیکٹیوز ریزولوشن، دوسرا آ سکتا ہے وٹ واز دا پروڈا یا پبلک اینڈ ریپرزنٹیٹیو آفیسرز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ، تیسرا جو آ سکتا ہے 4 مارک کا وہ ہے ڈسکرائب دا کانسٹیٹیوشنل کرائسس آف 1950، جس میں آبجیکٹیو ریزولوشن کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ پھر آ جاتا ہے ڈسکرائب دا لیاقت نہرو پیکٹ، جو کہ مائنورٹیز پیکٹ بھی ہے۔ پھر آ جاتا ہے وٹ واز دا راول پنڈی کانسپریسی کیس، جو کہ لیاقت علی خان والا کیس تھا۔ پھر 7 مارک کا کوشچن آ جاتا ہے وائی واز اٹ سو ڈیفیکلٹ ٹو ایگری آن اے نیو کانسٹیٹیوشن ان 1950، اس میں وہی آپ کو بتانا ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو کیوں اپوز کیا تھا اور کس نے اپوز کیا تھا، اور تھوڑا سا اس میں پہلے پیراگراف میں آپ نے اس آبجیکٹیوز ریزولوشن کے پوائنٹس لکھ دینے کہ اس کانسٹیٹیوشن میں کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ پھر ایک اور 4 مارک کا کوشچن آ جاتا ہے ڈسکرائب دا 1954 ٹل 1955 کانسٹیٹیوشنل کرائسس، اس میں آپ کو وہی ملک غلام محمد ورسز محمد علی بوگرا بتانا ہے۔ پھر ایک اور 4 مارک کا کوشچن آ جاتا ہے کہ ڈسکرائب دا 1956 کانسٹیٹیوشن۔ پھر 14 مارک کے جو فل ڈسکشن کوشچنز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہو آف دا فالوئنگ کنٹریبیوٹیڈ دا موسٹ ٹو پاکستانز ڈومیسٹک پالیسیز بٹوین 1948 اینڈ 1958۔ نمبر 1 لیاقت علی خان، نمبر 2 ملک غلام محمد، اینڈ نمبر 3 اسکندر مرزا، ایکسپلین ود ریفرنس ٹو آل 3 ابو۔ پھر ایک اور کوشچن آ جاتا ہے 7 مارک کا وائی ڈڈ ایوب خان کم ٹو پاور ان 1958، یا وائی واز مارشل لا امپوزڈ ان پاکستان ان 1958۔ اچھا ایک تھوڑا ٹف کوشچن ہے جس پہ اتنی ڈیٹیل بھی نہیں ہے بک میں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہے، اور یہ ایک 7 مارک کا کوشچن ہے کہ وائی ور دیر سو مینی گورنمنٹس بٹوین 1951 اینڈ 1958۔ تو بھائی سب سے پہلے آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ پاکستان کے پاس سکلڈ پولیٹیشنز نہیں تھے، اور ان میں سے کسی کو بھی پاکستان کی پروگریس کی کوئی بھی وری نہیں تھی، اور سارے جو ہے نا اپنے آپ کو پاورفل بنانا چاہتے تھے، اور پاور جو ہے نا وہ گین کرنا چاہتے تھے، اور اسٹیٹ کے ہیڈ بننا چاہتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ مر گئے وداؤٹ میکنگ اے اسٹیبل گورنمنٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر تھے، ساتھ ہی ساتھ ایکسپیرینسڈ بھی تھے اور سینئر تھے، اور پاکستان کو انڈیپینڈنس دلانے میں بھی انہوں نے کافی زیادہ رول جو ہے وہ پلے کیا تھا، تو وہ بھی ان کو بھی مار دیا گیا تھا۔ اور جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ چلی گئی کرپٹ اور پاور کی لالچی لوگوں کے ہاتھوں میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ خواجہ ناظم الدین، ملک غلام محمد اور اسکندر مرزا۔ تو یہ جو سارا کچھ میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے، اس پہ آپ ایک پہلا پیراگراف لکھ سکتے ہیں، دوسرا پیراگراف آپ انڈیا پر لکھ سکتے ہیں کہ بھائی انڈیا نے جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے پرابلمز کاز کی تھی، اور ان کو اتنی اٹینشن نہیں ملی کہ وہ اپنی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اسٹیبل گورنمنٹ اسٹیبلش کر سکیں۔ تو آپ نے اس پیراگراف میں لکھ دینا ہے، جو کہ میں نے اپنی پرانی ویڈیوز میں بتا دیا ہے، ملٹری ایسٹس کے بارے میں، ان کی ڈویژن کے بارے میں، اور فائنینشیل ایسٹس کی ڈویژن کے بارے میں، جو کہ انڈیا نے جن میں مسچیف کی تھی پاکستان کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ کینل واٹر ڈسپیوٹ کے بارے میں بتا دینا ہے۔ اور اینڈ میں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ لکھ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ دیز مسچیفس آف انڈیا ڈائیورٹڈ اٹینشن آف پاکستان ٹورڈز ڈیولپنگ اے اسٹرانگ ڈیفنس سسٹم انسٹیڈ آف میکنگ اے اسٹیبل گورنمنٹ۔ تھرڈ پیراگراف آپ اس پہ لکھ دیں کہ انہوں نے کافی زیادہ انفیئر کیا تھا ایسٹ پاکستان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایسٹ پاکستان نے کنٹینیوسلی اپنی اپوزیشن شو کی تھی ان سارے جو گورنر جنرلز تھے پاکستان کے، ان کے اگینسٹ، خواجہ ناظم الدین، ملک غلام محمد اور سکندر مرزا، ان سب کو جو ہے ایسٹ پاکستان نے اپنی اپوزیشن جو ہے وہ دکھائی تھی۔ اس پوائنٹ پر مزید ڈیٹیلز دیتے وقت آپ کی جو لاسٹ پیراگراف ہے اس میں 1 یونٹ اسکیم کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور اردو ایز نیشنل لینگویج کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو پارلیمنٹ میں ایکول سیٹس دی گئی تھی ان کو، اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو آپ کا یہ کوشچن 7 مارک کا ہو جائے گا۔ تو بھائی آج کی ویڈیو لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے، اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔ ویڈیو اگر ہیلپ فل لگی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔